سبحان اللہ. حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی تعریف پسند نہیں ہے، تو میں حضرت سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، جبکہ آپ کے ارادت مند اور جہاں پبلک ہزاروں کی تعداد میں آپ کی عظیم الشان سالانہ بڑی 11ویں شریف میں موجود ہوتی ہے، تو وہ آپ کی تعریف سننا چاہتی ہے، آپ کا نام سننا چاہتی ہے، آپ کی کارکردگی سننا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اور آپ کا ایک کمپیئر اکثر اسٹیج پر کچھ اس طرح اظہار کرتا ہے کہ بابا حضور فرماتے ہیں کہ بڑی 11ویں ہم نہیں، وہ ہم سے سجواتے ہیں. بابا حضور اکثر کئی مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فرما چکے ہیں کہ یہ بڑی 11ویں میں نہیں سجاتا، بلکہ میرا کان پکڑ کر کوئی مجھ سے سجواتا ہے. تو کہ حضرت یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آپ سے بڑی 11ویں سجوا رہا ہے وہ آپ کے ارادت مند کا کان پکڑ کر آپ کی تعریف کروا رہا ہو، تو وہ ارادت مند کیا کرے؟ اب جیسا کہ بڑی 11ویں کے حوالے سے دیکھیں بات سنیں، میرے آخری میں سوال، بڑی 11ویں کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے. جیسا کہ آپ نے گھر سے نکل کے گلی میں آئے، گلی سے آپ گراؤنڈ میں چلے گئے، اور ماشاءاللہ بڑی 11ویں شریف آج دنیا میں اتنی فیمس ہو چکی ہے کہ اس بڑی 11ویں کی برکتیں ہر شخص جانتا ہے، اور اس بڑی 11ویں شریف سے اتنی امیدیں ہر شخص نے، خواتین ہوں، بچے ہوں، شخصیات ہوں، تاجر ہوں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی شعبہ جات کے حوالے سے، وہ اس بڑی 11ویں کے حوالے سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر لی ہیں. تو میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ حضرت نے جو بڑی 11ویں شریف یہاں پر رکھی، سلسلہ شروع کرا، آج یہ عروج پکڑ چکی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ غوث پاک روڈ پر، میں یہ سوچتا ہوں غوث پاک روڈ پر یعنی غوث پاک کی محفل سج رہی ہے، اور حضرت کو یہ منصب آخر کہاں سے ملا؟ پورے پاکستان میں غوث پاک روڈ نہیں ہے، پوری دنیا میں غوث پاک روڈ نہیں ہے، لیکن یہاں پر حضور غوث الاعظم کی بڑی 11ویں شریف جو حضرت سجاتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی 11ویں شریف سے پہلے اس غوث پاک روڈ کا نام رکھ دیا گیا تھا، یا پھر آپ کی بڑی 11ویں شریف بلندیوں پہ جانے کے بعد کیا گورنمنٹ نے اس روڈ کا نام 11ویں کو دیکھتے ہوئے غوث پاک روڈ رکھ دیا؟ دیکھیں، ایک تو آپ جو نا مطلب اتنے سارے گفتگو کرنے پہ نا مطلب اتنے سارے جوابات ہیں آپ کی بات کے میرے کہ میں آپ ٹھہریں تو میں جواب دوں نا. مطلب یہ کہ اب 3-4 دیکھیں، سب سے پہلی بات تو تعریف تو میری تو ہونی نہیں چاہیے نا. تعریف تو لوگ کریں، اگر ارادت مند ہے تو ارادت مند کا حق کیا ہے؟ وہ آپس میں مطلب جو پیر بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کریں، وہاں سمجھ میں آتا ہے گفتگو کرنا. یہ تو نہیں کہ عوام میں آپ گفتگو کریں گے، آپ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے یہ تو شخصیتی والی محفل ہے. ہم تو شخصیت والی محفل رکھی نہیں رہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ بھائی وہ آپ کے عالم دین تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں، علماء مفتی سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ سب سن رہے ہوتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ شخصی محفل نہیں ہے نا بھائی، شخصی محفل نہیں ہے، سیکھنے سمجھنے والی محفل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اپنی بخشش و مغفرت کرنے والی محفل ہے. اور پھر جو 11ویں شریف سے جو امید رکھتے ہیں نا، وہ مجھ سے تھوڑی امید رکھتے ہیں. اب 11ویں کس کی ہے؟ وہ غوث پاک کی ہے، صحیح نا. اب غوث پاک پر جو کرم ہے وہ کس کا کرم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو چھمچ اپنی رحمت برسا رہی ہے. تو تعریف تو یار کہیں سے بھی میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ میری تعریف کریں، صحیح نا. پھر لوگ کیا کہیں گے آپ سوچو نا. مطلب مجھے تو یہ بات پسند ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ بات اچھی لگے گی جیسے کہ آپ نے فرمایا نا، کسی کے حوالے سے فرمایا تھا، ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی وہ ایک صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس نوعیت کی 11ویں شریف ہوتی ہے. یار یہ خوشی کا باعث ہے نا، ہم اپنا لوہا منوائیں، ٹھیک ہے نا. دیکھو ہر جگہ دیکھو پازیٹیو اور نگیٹو پہلو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے جو نا کام جو نا پازیٹیو میں نہیں کرنا، نگیٹو پہلو میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں کام کرنا. میری بات آپ سمجھے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہ ہمیں سنیں اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں. جو ان کے اندر ایک غلط فہمیاں ہمارے حوالے سے ہیں وہ خود بخود ان کے دل دماغ سے ریموو ہو جائیں. وہ کب ہوں گی؟ جب ہم کام کریں گے. اگر ہم اپنی تعریفوں میں لگ جائیں گے تو پھر ہم کام تو نہیں کریں گے نا بھائی. یہ مجھے بتائیں کیا کام کریں گے؟ مجھے بتائیں.
صحیح ہے نا, ہم کیا کام کریں. تو لہٰذا آپ کو تو چاہیے, آپ کو تو میں تو پابندی کرتا ہوں نہ تو میرے متعلق کوئی اشعار کہیں, سیدھی سی بات. اب رکھیں ابھی میں پہلے آپ میری سن لیں, نہ کوئی اشعار کہیں, نہ یہ کہیں گے ارمغان کے بابا تو ان کے بابا, یہ سب ختم کر دیں آپ. سیدھا سیدھا بلائیں آپ میرے کو, ٹھیک ہے. میں نے اب آپ میرے کو ایک فضیلت الشیخ اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا, تو آپ کہہ دیتے ہیں. میں کبھی اپنے ہاتھ سے بھی نہیں لکھتا ہوں, ایک بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ظاہر ہے کہ ایک ماحول دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ آپ نے مطلب گل پاشی کی میری 2 سال سے کر رہا ہے, مگر مجھے پسند ہی نہیں آ رہی. مجھ کو میرے اپنے علاقوں میں میری گل پاشی ہو رہی ہے, کہیں اور ہوتی تو سمجھ میں آتا, میرے کہیں اور ہوتی تو چلو میری سمجھ میں آتا. اب پتہ لگا کہ وہ تو میری علاقوں میں محفل ہو رہی ہے, میں اپنے گھر کے قریب محفل کر رہا ہوں, وہیں میرے پاس گل پاشی ہو رہی ہے, پھر میرا استقبال ہو رہا ہے, یہ ساری چیز ہو رہی ہیں. باخدا مجھے تو اس سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس نہیں ہوتی, شرمندگی. مگر کیا ہے کہ مطلب وہ آپ لوگوں کی کچھ, چلیں ایک بات ہے, کچھ خواہش انسان کو رکھنا ہوتی ہے تو رکھ لیا, تاکہ ایک ہوتا ہے ایک ماحول دینا ہوتا ہے, ایک اچھا ماحول دینا ہوتا ہے عوام کو. تو چلو اس لحاظ سے صحیح ہے. اب میں یہاں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں, تو کون مجھ پہ گل پاشی کر رہا ہے بتائیے میرے کو؟ کوئی نہیں کر رہا نا. میں سودا لینے بھی جا رہا ہوں میں یہاں پر دکانوں پہ, ٹھیک ہے, گھر کے کام کے لیے میں یہاں نکل رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو نا وہ بھائی خاک کا بندہ ہے, وہ خاک پہ ہی رہے, نہ کہ کسی بلند و بالا مقام پر آپ اس کو بٹھال دیں. نہ ایسا نہ کریں. خاک کا بندہ خاک ہی میں رہنے دیں, اور اسی میں ہی اس کی بہتری ہے, یہ بتا دوں, ٹھیک ہے نا, اسی میں اس کی بہتری ہے. اور اگر یہاں مطلب میں آ گئی تو وہاں چھری چل جائے گی, بھائی فائدہ کیا ہے. یہاں تو آپ, میں نے دیکھا نا لوگوں نے کتنا عرصے تک دین کی خدمت کری, 2-3 جملے غلط منہ سے نکل گئے, اب وہ کئی بار وہ اس سے رجوع کر لیں, مگر وہ بات تو پھر ان کے اندر نہیں رہتی نا, ان میں نہیں رہتی. تو لہذا ان چیزوں سے بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے. تو خود پسندی کے سے نا بچنا چاہیے, بلکہ ہر اس عمل سے انسان کو بچنا چاہیے کہ جہاں اس کے اندر ریاکاری آ جائے, اس کے اندر خود پسندی آ جائے, تکبر آ جائے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, نمود و نمائش آ جائے. ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے, ٹھیک ہے, بچنا چاہیے. تو یہ جتنا ہم سادگی میں اپنا انداز رکھیں گے نا, ہم انشاءاللہ اتنا ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیں گے. یہ بات یاد رکھیں. ہمیں لوگوں کے مطلب کیا کہنا چاہیے کہ دیکھنے پہ حکومت نہیں کرنی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں. صحیح ہے نا. اور جب لوگوں کے دلوں پہ ہم حکومت کرنے کے لیے جائیں گے نا, تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنا پڑیں گی, یہ تعریفی سلسلہ اور یہ ساری سلسلہ. اب محفل کی تعریف کرو نا, یہ محفل کی برکت ہے نا. یہ میں نے کون سی کرامت دکھا دی؟ میرے پاس کیا کرامت, میرے پاس ایک کرامت بھی نہیں ہے, میرے پاس تو ایک کرامت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ساری کرامت تو مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کی کرامت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے بچے کی عزت بڑھا رہے ہیں, وہ اپنے بچے کی عزت, میں ان کا بچہ ہوں غوث پاک کا, وہ بڑھا رہے ہیں, ہے نا. میں مطلب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ امتی ہوں, وہ اپنے امتی کی عزت بڑھا رہے ہیں. وہ میرا رب عز و جل جس کا میں بندہ ہوں, وہ میری عزت بڑھا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا کام ہے نا بھائی, ہیں, اور یہ ساری محبتوں والا کام ہے. تو لہٰذا ہی نا, یہ تو میں آپ لوگوں سے سختی سے کہوں گا, شان المصطفیٰ سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی کہوں گا, نصرت بھائی سے بھی کہوں گا. اچھا یہ تو اینکر کی صورت مطلب ظاہر ہے کہ یہ نظامت تو نہیں کرتے, مگر نظامت بھی بہت اچھی کر سکتے ہیں ہمارے بدر رضوان بھائی, ٹھیک ہے نا. مگر آپ آج سے طے کر لیں گے یار ہم نے جو نا بابا کی تعریف نہیں کرنی, بلکہ بابا کی اگر تعریف کرنی ہے نا, کرنی نہیں ہے, ہم نے بابا کی تعریف سننی ہے. اور کس سے سننی ہے؟ لوگوں سے سننی ہے, لوگوں سے سننی ہے. تو وہ آپ بتائیں گے تو مجھے اچھی لگے گی بات, ٹھیک ہے نا. اچھا میں ذرا ایک اور بات ذرا آپ کو بتاؤں. غوث پاک روڈ جو نا, دیکھیں مجھے غوث پاک روڈ جو ہے یہ بھی بتا دوں میں, یہ غوث پاک روڈ جو ہے نا, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے اس کا نام. جب یہ کرنگی آباد ہوئی تھی نا, کرنگی آباد, اسی وقت ہی مطلب یہ روڈ جو ہے غوث پاک روڈ کے نام سے رجسٹرڈ ہے, یہ اب سے نہیں ہے. اور میں بچپن سے جب یہاں کھیلتا تھا نا, تو میں دیکھتا تھا غوث پاک روڈ کے تختی یہاں لگی رہتی تھی, اور یہ غوث پاک روڈ لکھا ہوا ہے جو لگی رہتی تھی, صحیح ہے نا. تو یہ جب سے ہے غوث پاک روڈ, تو اب غوث پاک روڈ پر غوث پاک کی محفل ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک سوال کا جواب رہ گیا, جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی 11ویں میں نہیں سجاتا, کوئی ہم سے سجواتا ہے, تو آیا وہ کون سی ایجنسی ہے, آیا وہ کون سی ایسی مطلب شخصیت ہے مالدار جو آپ کو اتنی بڑی رقم ادا کرتی ہے کہ لو 50 لاکھ یا کروڑ روپے, اور جا کے محفل جمال نور مصطفیٰ بھی کرو اور بڑی 11ویں بھی کرو. تو میں اس شخصیت کا, اس ایجنسی کا نام جاننا چاہتا ہوں, جس کے بارے میں اکثر فرماتے ہیں کہ میں نہیں سجاتا,
वो हमसे सजवाते हैं। देखिए अभी तक इसका मतलब मैंने इतनी सारी बातें की, आपने फिर सुना किया आपने मेरी बात का? नहीं नहीं, मैंने जवाब दे चुका हूँ कि ये महफिल जो है जो सजाई गई और जो इतना सिलसिला इसका बढ़ा, वो इसी बिना पे बढ़ा ना कि जब रहमतें बरकतें हमें मिलती रहीं, उम्मत की भलाई के काम होते चले गए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम खुद ब खुद हो गया, थे ना। हम कोई एजेंसी थोड़ी हमसे करवाती है, और इतनी बड़ी जो रकम है जो हम खर्च करते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने जो ना मतलब हमारे दरमियान लोग पैदा हो रहे हैं इस तरह के, वो हमारे करीब हो रहे हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो वो जो बच्चे जो बेचारे कमाते भी नहीं है, वो 1000 रुपये जमा करके मतलब 16,000 रुपये एक देख के पैसे दे के चले जाते हैं। मैं हैरान रहता हूँ यार ये क्या है। तो अच्छा हमारे यहाँ जो चंदा है ना वो चिल्लर चंदा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि नियतें होती हैं। नुसरत भाई आप कितनी दे के दे देंगे? नुसरत भाई ने कहा मैं एक देख दे दूंगा। आपसे पूछेंगे भाई कितने, आपने कहा जी मैं बिजनेस मैन, चलो मैं 2 दे के दे दूंगा भाई, 32,000 रुपये दे देंगे, 16,000 ये दे देंगे। तो भाई आप कितने, भाई एक देख ये दे देंगे, ये बोले जी मैं तो 12 दे के दे दूंगा, तो 12 दे के ये पैसे देंगे, इस तरह से मतलब दे देंगे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि लोग अपनी नियत करते हैं और वो अपने पैसे जमा कराते हैं, और उन्हीं पैसों के सबब जो है वो सारे काम हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाते हैं, सही है ना। तो ये रूहानी ही ताकत है और उम्मत की भलाई वाले काम है कि जिसकी बिना पे ये सारे काम जो ना वो हमसे लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह।